تم معیار الوہیت مددگار کو بیان کرتے ہو، میں کہتا ہوں مددگار دو ہو سکتے ہیں مگر اللہ دو نہیں ہو سکتے۔ اگر تم مددگار کو معیار الوہیت بناؤ گے تو پھر بتاؤ بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے؟ وہ مددگار تو تھے مگر اللہ نہیں تھے۔ اللہ ہی واجب الوجود ہے، اللہ ہی مستحق عبادت ہے۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے، اللہ چاہتا ہے تو خود کرتا ہے، چاہتا ہے تو اپنے بندوں سے بھی کروا دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مددگار ہونا اللہ ہونا ہے، وہ یہ بتائے پھر بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے؟ مددگار تھے مگر اللہ نہیں تھے۔ فرشتے حاجت روا بنے مگر اللہ نہیں تھے۔ فرشتے مشکل کشا بنے مگر اللہ نہیں تھے۔ جلالی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو بدر میں فرشتے کیا کرنے آئے تھے؟ فرشتے مددگار بنے لیکن وہ اللہ نہیں تھے، فرشتے حاجت روا بنے لیکن وہ اللہ نہیں تھے، فرشتے مشکل کشا بنے لیکن وہ اللہ نہیں تھے۔ تو گزارش یہ ہے جلالی صاحب، کس بے وقوف نے یہ کہا ہے کہ مددگار ہونا اللہ ہونا ہے؟ صرف مددگار ہونا اللہ ہونا ہے۔ کس ڈنگر نے یہ کہا ہے؟ اپنے سے ہی آپ ایک بات گھڑتے ہیں، اپنے سے ہی ایک بات بناتے ہیں اور پھر آ کر کانفرنسوں کے اندر اور جلسوں میں اس پر دلائل دینے شروع کر دیتے ہیں، اور جس پر دلائل دیے جا سکتے ہیں وہ بات آپ گھڑتے ہیں اپنے سے، اور پھر اس پر دلائلوں کے انبار میں جی ہزار ہاں میں نے کہتے ہیں دلیلیں دے دی ہیں اس بات پر، میں نے جو ہے وہ قلم بند کر دیا ہے، میں نے فلاں کر دیا ہے، میں نے یہ کر دیا۔ او پیارے بھائیو، ان سے پوچھیں جلالی صاحب، محترم ڈاکٹر صاحب، کس بے وقوف اور کس ڈنگر نے یہ کہا ہے کہ صرف مددگار ہونا اللہ ہونا ہے؟ آپ بار بار یہی رٹ لگاتے ہیں اور عوام کو بھی یہی پٹی پڑھائی ہوئی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ غائب میں اللہ سے مدد مانگو، اللہ کو پکارو، وہ آگے سے مجھے بھی کمنٹس میں اکثر اب آپ یہی کہہ رہے ہیں، اور اکثر ان کے منہ پر یہی بات ہوتی ہے کہ جی آپ پھر 1-5 پہ کیوں کال کرتے ہو، 11 پہ کیوں کال کرتے ہو، چندے لوگوں سے کیوں مانگتے ہو، مسجدیں لوگوں کے چندوں پر کیوں چلتی ہیں، مدرسے اور کانفرنسیں اور جلسے لوگوں سے چندہ لے کر کیوں کرتے ہو؟ اللہ سے مانگا کرو، روٹی امی سے مانگتے ہو ہیں؟ عجیب بات ہے۔ یعنی وہ جو ظاہری اسباب والی مدد جو اللہ تعالیٰ نے بذات خود دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ کر خود یہ حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مسجدوں کو چندے دو، مدرسوں کو چندے دو، مل جل کے کانفرنسیں کروا لو، مل جل کر جلسے کروا لو، مل جل کر سیمینار کروا لو، امی سے روٹی مانگ لو، ابو سے پانی مانگ لو۔ تو یہ کوئی اس مدد کو کون سا بے وقوف انسان ہے جو شرک کہتا ہے، جو بدعت کہتا ہے، جو ناجائز کہتا ہے؟ بات کوئی ہوتی ہے اس کو اٹھا کر کہیں پر فٹ کرتے ہیں۔ تو روٹی امی سے ہی مانگتے ہیں، لیکن مجھے پیارے بھائیوں یہ بتائیں کہ کبھی کسی نے امی کی قبر پر جا کر کہا او امی جی روٹی دیو؟ حالت بدلنے سے دنیا میں روٹی امی سے ہی مانگی، لیکن جب امی فوت ہو گئی، امی قبر میں چلی گئی، تو اب ہم قبر پہ جا کے امی سے روٹی نہیں مانگتے۔ اب جو زندہ ہوتا ہے پیچھے بہن ہوتی ہے، اب اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ جی آپ اب روٹیاں پکانے کا سلسلہ آپ کا ہے۔ تو خدارا اس بات کو سمجھیں، ایک غیبی مدد کی بات ہوتی ہے۔ اچھا انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ جی فرشتے کیوں بدر میں آئے تھے؟ فرشتے آئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ کی مرضی تھی۔ پہلی بات تو میں نے آپ کو وہ بتا دی کہ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ صرف مددگار ہونا اللہ ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا کسی ایک اس صحابی کا تو نام بتا دیں جس نے کہا ہو المدد یا ملائکہ، اے فرشتوں میری مدد کو آؤ، کسی ایک صحابی نے کہا ہو؟ مجھے بتاؤ ذرا، میں آپ کو دکھاتا ہوں صحیح بخاری سے کہ صحابہ کرام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ان کا بھی یہی نعرہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین جو ہے وہ وکیل ہے۔ اور صحابہ کرام کا بھی مشکلوں میں قرآن میں بھی موجود ہے، اور حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی اس میں بھی موجود ہے کہ صحابہ کرام کا بھی مشکلوں میں یہی نعرہ ہوتا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ غیبی مدد کے حوالے سے ہمیں اللہ کافی ہے۔ اور دوسری بات جلالی صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی رات کس کے سامنے رو رہے تھے؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گریہ وزاری کر رہے تھے؟ بدر کی رات نبی علیہ السلام کس سے مدد مانگ رہے تھے؟ عجیب بات ہے۔ ہم
میں بتاتا ہوں آپ نے کس پر دلائل دینے ہیں. اپنے سے ہی ایک بات بنا کر اس پر دلائل نہ دینے شروع کر دیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ غائب میں مدد اللہ سے مانگنی ہے. دنیا میں ظاہری اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں. کسی نیک اللہ کے ولی جو دنیا میں موجود ہوں ان سے دعا کروانے جا سکتے ہیں, ان سے دعا کروا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی نیک بندہ, کوئی بزرگ, کوئی نبی بھی اگر دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. یہ ہمارا دعویٰ ہے, یہ ہمارا نقطہ. اس پر کوئی دلیل پیش کریں. نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں کس نبی فوت شدہ سے مدد مانگی؟ دنیا میں سب لوگوں سے افضل ہستیاں نبیوں کی ہیں. تو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتائیں, کوئی ایک آیت پیش کریں, کوئی ایک حدیث مبارکہ, کوئی ایک حدیث مبارکہ, ہزاروں انبار آپ دلائلوں کے چھوڑیں, کوئی ایک حدیث پیش کریں کہ نبی علیہ السلام نے جو زندگی میں غزوے لڑے ہیں, جنگیں کی ہیں, صحابہ کرام نے جنگیں کی ہیں, نبی علیہ السلام نے کس فوت شدہ نبی کی قبر پر گئے اور جا کر ان سے مدد کی اپیل کی؟ یا غائب میں قبر پر جانے کے علاوہ بھی جس طرح آپ یہاں پر کہہ دیتے ہیں یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث مدد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں یا ابراہیم مدد کہا ہو, یا موسیٰ مدد کہا ہو, یا آدم مدد کہا ہو؟ اور نبیوں کی بھی بات آپ چھوڑیں, فرشتے تو زندہ ہیں, فرشتے زندہ ہیں اور وہ آس پاس موجود بھی ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ہم سے وہ فرشتے اوجل ہیں, ہم سے وہ غائب ہیں, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کبھی بھی غائب میں فرشتوں کو بھی مدد کے لیے نہیں پکارا. اگر ایسا ہے اور آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو بتائیں. تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المدد یا ملائکہ کہا ہو؟ کبھی کسی ایک صحابی کا نام بتائیں کہ جس نے زندگی میں کسی فوت شدہ بزرگ, نبی, ولی سے مدد مانگی ہو؟ اس پر دلائل دیں, کوئی ایک دلیل پیش کریں. کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو خود مدد کرے اور اللہ چاہے تو اپنے بندوں سے مدد کروا دے. جہاں تک مدد کا تعلق ہے, اللہ چاہتا ہے تو خود کرتا ہے, چاہتا ہے تو اپنے بندوں سے بھی کروا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اللہ چاہے خود مدد کرے, اللہ چاہے فرشتوں سے کروا دے, اللہ چاہے اپنے بندوں سے کروا دے. آپ نے اللہ سے ہی غائب میں مدد مانگنی ہے, آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک. آپ نے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے, اللہ کی یہی تعلیم ہے. اللہ چاہے خود مدد کر دے, ہم آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اس بات پر, مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے. اللہ چاہے خود مدد کر دے, اللہ چاہے فرشتوں کو بھیج کر مدد کروا دے, اللہ چاہے اپنے کسی بندے کے دل میں ڈال کر آپ کا وہ مسئلہ حل کروا دے. آپ نے اللہ ہی سے مدد مانگتی ہے. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. یہ پیارے نبی کا فرمان ہے کہ جب سوال کرو اللہ سے کرو, اور جب بھی مدد مانگو تو اللہ ہی سے مانگو. غائب میں مدد مانگنا, غائب میں سوال کرنا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے.